ناظرین کرام، خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے چینل شیعہ سنی انسائٹ پر۔ آج ہم ایک بہت اہم اور ہر سال سامنے آنے والے سوال پر بات کریں گے۔ افطار اور سحری کے اوقات میں شیعہ اور سنی حضرات کے درمیان فرق کیوں ہوتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا ایک فریق جلدی افطار کرتا ہے؟ کیا دوسرا دیر سے؟ کیا یہ فرق صرف چند منٹ کا ہے یا اس کے پیچھے کوئی فقہی بنیاد بھی موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات سے نہیں بلکہ قرآن، حدیث اور فقہی دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک قرآن کریم کی بنیاد۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم پر سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر میں واضح ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رات تک روزہ پورا کرو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ اسی نقطے سے شیعہ اور سنی فقہ میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ دو سنی موقف کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، یعنی سورج کا ڈسک افق سے نیچے چلا جاتا ہے، اسی وقت مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ان کے دلائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شامل ہیں جن میں آیا ہے کہ جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار افطار کرے۔ اہل سنت کے مطابق سورج کا غروب ہونا ہی کافی دلیل ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا۔ تین شیعہ موقف کیا ہے؟ فقہ جعفریہ کے مطابق صرف سورج کا غروب ہونا کافی نہیں، بلکہ افق پر سرخی کا ختم ہونا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ فقہا کہتے ہیں کہ رات اس وقت شروع ہوتی ہے جب مشرقی افق کی سرخی ختم ہو جائے۔ اس میں عموماً 10 سے 15 منٹ کا فرق آ جاتا ہے۔ لہٰذا شیعہ حضرات عموماً سنی اوقات سے چند منٹ بعد افطار کرتے ہیں۔ یہ فرق کسی ضد یا اختلاف کی نیت سے نہیں بلکہ رات کے آغاز کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے ہے۔ چار سحری کے وقت میں فرق کیوں؟ اب آتے ہیں سحری کے وقت پر۔ سحری کا وقت فجر تک رہتا ہے، لیکن فجر کی تعریف میں بھی معمولی فقہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ فجر کی دو اقسام ہوتی ہیں، فجر کاذب، فجر صادق۔ اہل سنت اور شیعہ دونوں فجر صادق کو اصل فجر مانتے ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر شیعہ حضرات چند منٹ پہلے سحری بند کر دیتے ہیں تاکہ شک کی صورت نہ رہے۔ اسی وجہ سے سحری کے ٹائم ٹیبل میں بھی چند منٹ کا فرق نظر آتا ہے۔ پانچ کیا یہ فرق بہت بڑا ہے؟ عام طور پر یہ فرق 5 سے 15 منٹ تک کا ہوتا ہے۔ یہ کوئی گھنٹوں کا فرق نہیں ہے، یہ فقہی احتیاط اور تشریح کا فرق ہے، عقیدے کی بنیاد کا نہیں۔ دونوں مکاتب فکر قرآن کی اسی آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رات اور فجر کی تعیین میں اجتہادی فرق ہے۔ 6 کیا ایک دوسرے کا روزہ غلط ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو سورج کے غروب پر افطار کرتا ہے اس کا روزہ درست ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق جو اپنے مرجع کے مطابق افطار کرے اس کا روزہ صحیح ہے، یعنی دونوں اپنے اپنے فقہی اصولوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ اختلاف اصول دین میں نہیں بلکہ فروع دین میں ہے۔ 7 اتحاد کا پیغام۔ رمضان المبارک، جو کہ رمضان المبارک ہے، اتحاد، صبر اور تقوی کا مہینہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے فقہی اختلافات کو لڑائی کا سبب نہ بنائیں۔ افطار کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، سحری کا اصل مقصد عبادت کی تیاری ہے۔ اگر کوئی 10 منٹ پہلے افطار کرتا ہے اور کوئی 10 منٹ بعد، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دین سے باہر ہو گیا۔ 8 عملی مشورہ۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں، اپنے فقہی مرجع یا عالم سے رہنمائی لیں، سرکاری ٹائم ٹیبل دیکھیں، اتحاد اور احترام کو ترجیح دیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے بجائے علم حاصل کریں۔
9 خلاصہ۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے، قرآن میں حکم ہے کہ روزہ رات تک پورا کرو۔ رات کے آغاز کی تشریح میں فرق ہے، اسی وجہ سے افطار میں چند منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ سحری میں بھی فجر کی تعیین میں احتیاط کی وجہ سے فرق آتا ہے۔ یہ اختلاف فقہی ہے، عقیدے کا نہیں۔ اختتامی پیغام۔ ناظرین، ہمارا مقصد اختلاف کو ہوا دینا نہیں بلکہ سمجھ پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان سے متعلق مزید موضوعات جیسے شب قدر میں اختلاف، زکوٰۃ الفطر کی مقدار، اعتکاف کے مسائل، نماز تراویح اور تہجد کا فرق پر بھی ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل شیعہ سنی انسائٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرمائے اور ہمیں اتحاد و اخوت کی توفیق عطا فرمائے۔